اللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ معراج المومنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کا ایک مبارک فرمان عالی شان آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ نماز بڑا ہی عظیم اور بڑا ہی مبارک عمل ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر، جو ہم ہر روز 5 مرتبہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس مبارک عمل کی برکت سے پروردگار عالم اپنے بندوں پر اپنی نوازشات اور عنایات وہ بے شمار فرماتا ہے۔ تو اس لیے آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں بڑی ہی چاہت کے ساتھ، بڑی ہی دل جمی کے ساتھ اور بڑی ہی رغبت اور شوق کے ساتھ اس عمل پر ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ نماز جس طرح مومنین کی معراج ہے، اسی طرح فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون بھی ہے۔ نماز حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا عمل بھی ہے۔ تو اس لیے اس مبارک عمل پر جب ہم ہمیشگی اختیار کریں گے، ایک تو ہمیں پروردگار عالم ظاہری اور باطنی طہارت عطا فرمائے گا، ہم ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی ستھرے اور صاف ہو جائیں گے، اور اجر و ثواب اللہ رب العالمین وہ بھی ڈھیروں ڈھیر ہمیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے معزز سامعین ذی وقار، اس نماز کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں آپ کو بتانا بڑا ہی ضروری اور بڑا ہی فائدہ مند ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات سیر سماوات کروائی گئی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام آسمانوں کی سیر فرما رہے تھے، تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 آسمانوں پر فرشتوں کو دیکھا۔ تو وہ کس حالت میں تھے، کس کیفیت میں تھے؟ فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان کے فرشتوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حالت قیام کے اندر ملاحظہ فرمایا۔ جب سے وہ فرشتے تخلیق ہوئے،
صبح قیامت تک وہ حالت قیام کے اندر کھڑے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں۔ دوسرے آسمان کے فرشتوں کو حضور علیہ السلام نے حالت رکوع کے اندر پایا۔ تیسرے آسمان کے فرشتے حالت سجدہ میں موجود ہیں۔ جب حضور علیہ السلام ان کے پاس جلوہ افروز ہوئے، اور یہ فرشتوں کی جو حالت ہے نا، جب سے وہ خلق ہوئے تب سے لے کے صبح قیامت تک یہی حالت رہے گی۔ تو تیسرے آسمان کے فرشتے حالت سجدہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام ان کے پاس جلوہ افروز ہوئے اور ان کو حضور علیہ السلام نے سلام عطا فرمایا، تو وہ فرشتے حضور علیہ السلام کے سلام کا جواب دینے اور حضور علیہ السلام کی زیارت سے مشرف باد ہونے کے لیے سجدے سے اٹھے اور پھر دوبارہ سجدے میں گئے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ہر رکعت کے اندر 2 سجدے شامل کر لیے گئے۔ رکوع ایک ہے، قیام ایک ہے، اس کے اندر سجدے 2 ہیں۔ ہر رکعت کے اندر یہ 2 سجدے اسی وجہ سے ہیں کہ فرشتے دوبارہ سجدے میں پلٹ گئے۔ چوتھے آسمان کے فرشتوں کو حضور علیہ السلام نے تشہد کی حالت میں دیکھا۔ پانچویں آسمان کے فرشتوں کو حضور علیہ السلام نے تسبیحات پڑھتے ہوئے پایا۔ چھٹے آسمان کے فرشتے وہ تکبیر و تحلیل کہہ رہے ہیں، اور ساتویں آسمان کے فرشتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب فرشتوں کی ان حرکات و سکانات کو دیکھا، ان کی اس عبادت کو دیکھا، تو حضور علیہ السلام کے دل میں شوق پیدا ہوا۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ کاش کہ یہ ساری حرکات و سکانات ملا کر یہ عبادت کا مجموعہ بنا کر پروردگار عالم مجھے اور میری امت کو عطا فرما دے۔ حضور علیہ السلام کے دل میں جب یہ شوق اور خیال آیا تو اللہ رب العالمین جو علیم بذات الصدور کی شان رکھنے والا ہے، اس پروردگار عالم نے پھر کیا کیا؟ محبوب کے شوق کو بھانپ لیا، حضور کے خیالات سے آگاہی حاصل کی، کیونکہ اسے تو تھی ہی آگاہی، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور جو ہے۔ تو پروردگار عالم نے پھر کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے پھر ان فرشتوں کی تمام تر حرکات و سکانات کو ملا کر اس عبادت کے مجموعے کو نماز کی صورت میں معراج کی رات اپنے حبیب لبیب کو تحفہ صلاۃ عطا فرما دیا کہ محبوب کو پسند آ گیا ہے، حضور علیہ السلام کو اچھا لگ گیا ہے۔ تو اس لیے رب کریم جل وعلا نے پھر وہ تمام تر فرشتوں کی حرکات کو عبادت کا مجموعہ بنا کر نماز کی صورت میں اپنے حبیب لبیب کو یہ معراج کی رات کا تحفہ عطا فرما دیا۔ اور پھر ساتھ میں ارشاد بھی فرمایا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے کہنے پر حضور علیہ السلام نے 50 سے 5 نمازیں کروائیں، وہ 45 نمازیں کم کروا لیں، تو اللہ رب العالمین نے کرم بالائے کرم کرتے ہوئے فرمایا کہ اے پیارے حبیب، ہم نے تعداد نماز کو کم کیا ہے، ثواب نماز کو کم نہیں کیا۔ آپ کے جو غلام 5 نمازیں پڑھیں گے میں انہیں 50 کا اجر اور ثواب عطا فرماؤں گا۔ اسی طرح یہاں پر اللہ رب العالمین نے پھر مہربانی کی اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب، آپ کا جو غلام نماز پنجگانہ ادا کرے گا تو پھر میں اللہ رب العالمین اسے 7 آسمانوں کے فرشتوں کی عبادت کے برابر اسے اجر اور ثواب بھی عطا فرما دوں گا۔
ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کی عبادت کے برابر اجر و ثواب حاصل ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں ذرا غور کریں، اللہ نے کتنا بڑا احسان عظیم ہم پہ کر دیا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر مقام قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے بے شمار نوازشات فرمائی ہیں، جب بندہ نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے تو اس پہ بڑی اللہ رب العالمین کی کرم نوازیاں اور مہربانیاں ہوتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سری ارشاد فرمایا کہ نماز اللہ رب العالمین کی خوشنودی، ان جملوں پہ آپ غور کریں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز کی افادیت و اہمیت کتنی ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی، انبیاء علیہم السلام کی سنت، ملائکہ کی محبت، معرفت کا نور، ایمان کی اصل، دعا، واجبات اور اعمال کے مقبول ہونے کی دلیل ہے یہ نماز۔ اور فرمایا کہ نماز مال و دولت میں برکت، دشمن کے خلاف ہتھیار اور شیطان کو ذلیل کرنے کا باعث ہے۔ اور نمازی کے لیے صبح قیامت تک اس کی قبر کا چراغ ہے، قیامت میں اس کے سر کے اوپر سایہ اور تاج ہے، اور نمازی کے بدن کا لباس ہے۔ نمازی اور آگ کے درمیان پردہ اور حجاب ہے۔ یہ نماز اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دلیل ہے، میزان پہ ایک وزنی عمل ہے، پل صراط کو عبور کرنے کا باعث ہے، اور نماز یہ جنت کی کنجی ہے۔ تو اس لیے اسے اہمیت دینی چاہیے، اس پہ ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے۔ نماز کی بڑی قدر و منزلت ہے، بڑی اہمیت ہے، بڑی افادیت ہے، تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بے برکتیاں ہیں، بے سکونی ہے، مال و دولت کے اندر برکت کوئی نہیں، پھر لوگ بھاگتے ہیں، کبھی ایک جگہ پہ پیر صاحب سے تعویذ لے آئیں، دعا کروائیں، جناب برکت کو نہیں ہے، بڑی بے سکونی ہے، بڑے حالات بدتر ہیں۔ میں اعلانیہ طور پر یہ بات کہتا ہوں، امام الانبیاء کے غلاموں کے نماز پنجگانہ کے عادی بن جاؤ، اللہ رب العالمین کے قرآن کے قاری بن جاؤ، کہ اپنی صبح کا آغاز اور اپنی شام کا اختتام اللہ کے قرآن سے کرو۔ جس گھر میں مصلی بچھائے نہیں جاتے، جس گھر کے اندر اللہ کا قرآن کھول کے پڑھا نہیں جاتا، وہاں برکت اور سکون کیسے آئے گا؟ تو جب مصلی بچھا لیے جائیں، قرآن پڑھنے کے لیے کھول دیے جائیں، قرآن کی زیارت بھی ہو، تلاوت بھی ہو، اللہ رب العالمین کی وہاں رحمتیں بھی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی وہاں برکتیں بھی آ جاتی ہے، چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ دل ہو۔ تو اس لیے اپنے گھروں کے اندر اور اپنے جسموں کے اندر، ان دلوں کے اندر بھی یہ نماز کا نور اور قرآن کا عرفان حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ سکون اور برکت یہ آپ کی دہلیز پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس لیے معزز سامعین ذی وقار، اس بارے میں تھوڑی غور تو کر لی جائے کہ یہ کتنا مبارک عمل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ قیامت کے دن میرے جو غلام اور امتی ہیں یہ اعضائے وضو کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، یہ اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اور ان کی چمک ان کی نشاندہی کر دے گی۔ بے شمار روایات ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کے رخصت ہوتا ہے، نماز اور جماعت کے لیے روانہ ہو جاتا ہے،
کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں گا تو پروردگار عالم اسے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بندہ مسجد میں پہنچتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب بھی کسی چیز کی فضیلت بیان ہوتی ہے اور گناہوں کی معافی کی بات آتی ہے تو وہاں مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کے واسطے صدق دل کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنا ضروری ہے، تو اس کے یعنی کہ گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور نماز پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے یہ علیحدہ سے اسے عطا کیا جاتا ہے۔ اور پھر مزید روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ جمع ہوں گے تو ان میں سے ایک ایسا گروہ ہوگا، ایک ایسی جماعت ہوگی کہ جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکدار ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے، بھائی کیا اے بندگان خدا تم کیا عمل کرتے رہے دنیا کے اندر کہ تمہارے چہرے اتنے خوبصورت ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ جب دنیا کے اندر ہمارا عمل یہ تھا کہ جب اذان ہوتی تھی تو پھر ہم طہارت و نظافت کا اہتمام کرتے اور نماز کی تیاری میں مصروف عمل ہو جاتے تھے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العالمین ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح چمکدار فرما دے گا۔ اور دوسرا گروہ ہوگا کہ جن کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ ان سے سوال کریں گے فرشتے کہ اے بندگان خدا تمہارا عمل کیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں بس ایک ہی عمل کرتے تھے، اور وہ کیا تھا کہ ہم اذان سے پہلے ہی وضو کر کے تیاری کر کے بیٹھ جاتے تھے کہ اذان ہو تو ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں۔ بس یہ عمل تھا، تو اس عمل کی برکت سے اللہ ان کے چہروں کو چاند کی طرح روشن کر دے گا۔ اور تیسرا گروہ ہوگا کہ جن کے چہرے سورج کی طرح چمکدار اور روشن ہوں گے، تو ان سے سوال کریں گے ملائکہ کہ بندگان خدا تم کیا کیا کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہم یہ عمل کرتے تھے کہ ہم وضو کر کے تیاری کر کے مسجد میں اذان سے پہلے آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، یہ عمل تھا۔ تو ذرا غور کریں کہ جو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے واسطے تیاری کر کے اہتمام کے ساتھ آتا ہے، اللہ رب العالمین یہ شان اور یہ عزت عطا فرمائے گا۔ کس روز؟ جس روز سورج سوے نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں گے، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اس روز اللہ یہ عزت اور یہ شرف عطا کرے گا کن کو؟ جو نماز کو اپنی زندگی میں اہمیت دیتے رہے، جو نماز سے پیار اور محبت کرتے رہے، جو نماز کے لیے جی جان لگا کے تیاری کرتے رہے، اللہ رب العالمین قیامت کے روز انہیں یہ عزت اور یہ شان عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے معزز سامعین، نماز کی افادیت و اہمیت کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہماری کو نماز ضائع نہ ہو۔ بے شک ہم میدان عمل کے اندر بڑے ہی غافل اور بڑے ہی سست ہیں، لیکن اگر کوشش کریں گے تو اللہ کریم ہمیں اچھے اعمال کرنے کی اور نماز پر استقامت کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ اگر غور کریں گے، کوشش کریں گے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ من تارک صلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ہلکا جان کر یا اس کے وجوب اور اس کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے عمدن جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا، وہ کافر ہو گیا۔ آج ہماری کیا سوچ ہوتی ہے؟ بوڑھے ہوں گے تو پھر دیکھا جائے گا، ابھی کیا ضرورت ہے؟ نماز کی اہمیت یا روزے کی اہمیت
ہمارے نزدیک شاید کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ رسول کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام ہے۔ جو انہیں ہلکا جان کر چھوڑ دیتے ہیں یا بوجھ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں یا ان کے وجوب کا انکار کرتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا فرمایا؟ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، پھر وہ کافر ہو گیا۔ تو معزز سامعین ذی وقار، اور یہ وہی نماز ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا وہ کیا چیز ہوگی؟ اول ما سئل عن الصلاۃ، فرمایا سب سے پہلے جس کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز ہے، نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس کے بڑے فائدے ہیں، اور اس کے نقصانات بھی بڑے ہیں کہ جو نہیں پڑھتا، جو اس کی اہمیت کو نہیں جانتا، جو اس کی فرضیت کو نہیں سمجھتا۔ ایک روایت آپ کی سماعتوں کی گوش گزار کر دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن، جو 50,000 سال کا دن ہوگا، جہنم سے ایک بچھو نکلے گا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کی ہوئی ہے، شاید آپ کو یاد ہو، لیکن پھر یاد دلانے کے لیے کبھی کبھار پرانی باتیں کرنی پڑ جاتی ہیں کہ شاید کسی کے دل کو چوٹ لگ جائے، شاید کوئی بے راہ روی کا شکار صراط مستقیم کا مسافر بن جائے، تو پھر میری بھی محنت پوری ہو جائے گی، اور صدقہ جاریہ ہے، اللہ کریم اس کے ساتھ میری بھی بگڑی سنوار دے گا۔ تو معزز سامعین، فرمایا کہ جہنم سے ایک بچھو نکلے گا۔ اس بچھو کا نام کیا ہے؟ فرمایا حریش۔ حریش نام ہے اس بچھو کا، اور اس بچھو کا تعارف کروایا امام الانبیاء نے۔ وہ کتنا سارا ہوگا؟ فرمایا کہ زمینوں سے آسمان تک یہ اس کی لمبائی ہوگی، مشرق سے مغرب تک یہ اس کی چوڑائی ہوگی۔ اب آپ غور کر لیں وہ کتنے من کا ہوگا، کتنے ٹن کا ہوگا، کس بلا کا ہوگا۔ اتنا بڑا بچھو نکلے گا جہنم سے، زمین سے آسمان تک اس کی یہ لمبائی ہے، اور مشرق سے مغرب تک اس کی چوڑائی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ سے پوچھیں گے کہ اے حریش، کدھر جانے کا ارادہ ہے اور کس مقصد کے پیش نظر؟ تو حریش کہے گا میں میدان قیامت میں جا رہا ہوں، میدان معاشر میں جا رہا ہوں، اور 5 قسم کے اشخاص کی مجھے تلاش ہے، 5 قسم کے لوگوں کی۔ اور وہ 5 قسم کے لوگ کون اور کیا ہوں گے؟ تو وہ حریش کہے گا نمبر 1 بے نمازی، سب سے پہلے جو نمبر ہے وہ بے نمازی کا ہے۔ تو اس لیے معزز سامعین کوشش کیا کریں، جو بندہ نہیں پڑھتا نا وہ کم از کم 2-3 پڑھنے لگ جائے، اور نہ پڑھنے سے 2-3 تو بہتر ہے نا۔ اللہ توفیق بخشے گا تو پھر وہ 5 بھی پڑھنے لگ جائے گا۔ جو اکیلا پڑھتا ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے، کوئی مجبوری نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تو کیونکہ اکیلے پڑھنے سے جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب ہم کوشش کرتے ہیں تو ہمیں توفیق بھی عطا کرتا ہے، ہمارے لیے راہیں ہموار بھی فرماتا ہے۔ تو آج 1 پڑھیں گے، کل 2 پڑھنے کی اللہ توفیق بخشے گا، جب 2 پہ پہنچے گے تو اللہ انشاءاللہ 5 کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ تو وہ حریش کہے گا بے نمازی۔ نمبر 2 زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے۔ آج لوگ رمضان المبارک کا ماہ مقدس آ رہا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ پیسے سونا نکلوا لیں گے، عورتیں سونا پہن لیتی ہیں، جی زکوٰۃ ہی نہ دینی پوے۔ بھائی یہ آگ ہے، دیں گے تو نجات حاصل ہوگی، ہر چیز میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے۔ نمبر 3 اپنے والدین کے نافرمان۔
جو والدین کو اہمیت نہیں دیتے، 4 جماعتیں پڑھ جائیں تو پھر کہتے ہیں ماں باپ کو کہ تمہیں تو کچھ پتہ ہی کوئی نہیں، نہ بات کیا کرو نہ ہمیں روکا کرو، تم کیا جانو کیا ہو رہا ہے۔ وہ جنٹل مین بن جاتے ہیں۔ بندہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے ماں باپ کے لیے وہ چھوٹا ہی رہتا ہے، اور اس کی کامیابی اور اس کی عزت والدین کی تابعداری کے اندر ہے۔ دنیا ساری سلوٹ کرتی پھرے، جب تک وہ اپنے ماں باپ کو سلوٹ نہیں کرے گا اللہ رسول کی بارگاہ میں مقام حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے معزز سامعین، اپنے والدین کی تابعداری کو ملوز خاطر رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا شراب نوشی کرنے والے، جو شراب پیتے ہیں، یہ چوتھی قسم کے بندے ہیں۔ اور پانچویں، جو مسجد کے اندر جا کے دنیاوی باتیں کرنے والے ہیں۔ 5 قسم کے ایسے اشخاص کی تلاش ہے جن کو حریش تلاش کرے گا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے پکڑے گا۔ تو پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ جب پکڑے گا تو پھر کیا کرے گا؟ وہ سلام کرنے آئے گا وہاں پر یا کچھ بتانے آئے گا؟ غور کریں، ہمارا دنیا کے اندر اتنا سا بچھو ہوتا ہے چھوٹا سا، کاٹ لے تو پھر 8 پیر ہمارے آنسو ہی خشک نہیں ہوتے۔ ہائے ہائے سے جناب وہ بلبلاتا ہوا انسان نظر آتا ہے، چاہے کتنا ہی طاقتور بندہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی مضبوط دل کیوں نہ ہو، بچھو کے کاٹنے پہ بلبلا اٹھتا ہے، تڑپ تڑپ کے دعائی دیتا ہے کہ بڑی تکلیف ہے۔ تو غور کریں، وہ اس بلا کا بچھو جو جہنم سے نکلے گا، جس کا تعارف امام الانبیاء نے پیش کیا، اللہ نہ کرے جب اس نے کسی کو کاٹ لیا کو اس کا حال کیا ہوگا۔ تو اس واسطے معزز سامعین عزیز وقار، سپیشلی نماز پڑھنا اور مساجد کے اندر آ کے پھر دنیاوی باتیں کرنا، اس چیز سے نماز کی پابندی کریں اور مساجد میں دنیاوی باتیں کرنے سے گریز کریں کہ جب مسجد میں آ جائیں تو پھر یوں سمجھیں کہ ہم بہرے اور گونگے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ جب بولنا ہے تو اللہ رسول کی تعریف میں بولنا ہے، اذکار کریں، تلاوت کریں، وظائف پڑھیں، نماز پڑھیں، واعظ کریں۔ دین کی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فائدے کی بات کہ جس سے دین و دنیا کا فائدہ ہو، بھلائی ہو، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ دنیاوی باتیں، اور آج دیکھیں ہماری سیاست مساجد میں آ گئی ہے، ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو سیاست ہمارا موضوع بن جاتا ہے، ایک دوسرے کے احوال دنیا داری کے حوالے سے، تیری فصل کہاں تک پہنچی بھئی، کڑ کپک بیلا ہوئی گیا کہ کوئی نہیں، گا کدو گا سے پھو کدو ٹو سے، اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین عزیز وقار، آخری بات عرض کر دوں، وقت مکمل ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے، تو یہ کس طرح ہے؟ پہلے بھی آپ کی خدمت میں نے عرض کیا ہے، پھر مزید تازہ کر دوں کہ یہ کس طرح معراج ہے۔ حضور تو لامکان سے بھی آگے چلے گئے، وہ تو آپ کی معراج ہے، تو ہماری معراج کیا ہے؟ ہماری معراج یہ نماز ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو گرا کر، بچھا کر، سر کو جھکا کر اللہ رب العالمین کے حضور اس کی کبریائی اور بزرگی کو بیان کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، تو یہ ہماری معراج ہے۔ جتنا اس کی بارگاہ میں ہم جھک جاتے ہیں وہ اتنا ہمیں پروان چڑھا دیتا ہے۔ یہ ہماری معراج ہے۔ اور کس وجہ سے؟ کہ یہ نماز دیکھیں کتنا عظیم عمل ہے، کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں نا کہ نماز پڑھو تو کس انداز سے اور کس شان سے؟ القیام کالالف، قیام اس انداز سے کرو کہ نام محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے
نام احمد کا الف بن جائے، القیام کل الف، قیام اس طرح کرو کہ محبوب کے نام احمد کا الف بن جائے، والرکوع کل ہا، اور رکوع اس انداز سے کرو کہ محبوب کے نام احمد کی ہا بن جائے، والسجود کل میم، اور سجدہ اس انداز سے کرو کہ محبوب کریم کے نام احمد کی میم بن جائے، والقعود کالدال، اور قعدہ اس انداز سے کرو محبوب کے نام احمد کی دال بن جائے۔ اے حضرت انسان، تو نماز پڑھ رہا ہو، تیری بدلتی ہوئی حرکات نماز کے اندر محبوب کا نام احمد بنتا رہے تو اللہ رب العالمین تیری بدلتی حرکات صلات کے اندر اپنے یار کے نام احمد کا دیدار کرتا رہے۔ تو نماز کی برکت سے اللہ رب العالمین بندہ مومن پہ اپنی نگاہ لطف و کرم فرماتا ہے، تو جب رب اپنے بندے پر نگاہ لطف و کرم کر لیتا ہے تب بندہ مومن کی معراج ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین کی نگاہ لطف و کرم میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کی نگاہ لطف و کرم میں آنا چاہتے ہو تو پھر نماز پنجگانہ کے عادی بن جاؤ، رب کی بارگاہ میں جھکنا سیکھ لو، رب کی بارگاہ میں جھکتے چلے جاؤ گے، رب نگاہ لطف و کرم فرماتا رہے گا تو بگڑیاں سنورتی رہیں گی۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اچھے اعمال کرنے کی اور نماز پنجگانہ کی کما حق ہو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت